کتاب ایسی لاریب کتاب ان کی شہادت اور ان کی حیات کی گواہی دے رہی ہے. تو میرے ملت کے نوجوانوں، جو امام الانبیاء ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، جو تمام اماموں کا امام ہے، جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جس نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کی ہے، جسے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ لامکہ پر جا کر کے اور خود اپنے رب کا دیدار ماتھے کی نگاہ سے کیا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، جس کا یہ مقام ہو، جس کا مقام اتنا بلند ہو، آج اسی ذات کو مر کر مٹی میں ملا ہوا تصور کیا جاتا ہے. آج اسی ذات کو مر کر مٹی میں ملا ہوا لکھا جا رہا ہے. اس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اسے پھیلایا جا رہا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایمان بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. آج کے اس مقدس محفل میں حضرت امام حسین کی اس محفل سے تم یہ پیغام بھی لے کر کے جاؤ، جس طرح ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ہمیں اپنی عبادت گاہوں کو آباد کرنا ہے، ہمیں اپنی سجدوں کو اپنی سجدوں کو بھی آباد کرنا ہے، اسی طرح اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس لیے کہ بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے. گمراہ فرقے ٹولیاں لے کر کے چل رہے ہیں، گلی گلی جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ایسے گھناؤنے عقیدے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ قسم خدا کی اگر ایک بولا بھالا سنی مسلمان ان کے دام تصویر میں آ جائے، ان کے جال میں آ جائے، تو پھر اس کا عمل، اس کا عقیدہ سب کچھ برباد. اس لیے میرے یارو، حضرت امام حسین کی اس محفل سے ہمیں یہ درس لے کر کے جانا ہے. ہم اگرچہ دن میں ایک وقت کھائیں گے، اگرچہ ہم ہفتے میں ایک لباس پہنیں گے، اگرچہ ہم سوکھی روٹی بھی کھا کر کے زندگی گزار لیں گے، لیکن کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کبھی بھی اپنے عشق کو نہیں بیچیں گے. اس لیے کہ ہم یہ اپنی جان و مال کو اپنے نبی کے نام پر قربان کر دیا ہے. میرے آقا نے ہمیں خرید لیا ہے، اب ہم کسی سے نہیں بک سکتے ہیں. ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا ہے، ہمیں کوئی خرید ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے میرے یارو، آج سے یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ تعالی اگر جئیں گے اور مریں گے تو نام مصطفیٰ پر مریں گے، جئیں گے اور عشق رسول اپنے دلوں میں بسا کر کے جئیں گے، اور اسی کو لے کر کے دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس آیت سے یہ درس ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے. ورنہ تو حق اور باطل کی جنگ جانتے ہو کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ بہت پہلے سے شروع ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا تو اپنے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، مشورہ کیا. اے میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں، ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. اسی وقت فرشتوں نے یہ اعتراض کیا، یہ سوال کیا کہ یا اللہ، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تیری پرستش کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تیری پوجا کے لیے کافی نہیں ہے؟ آخر تو اپنا خلیفہ بھیجے گا، روئے زمین پر بھیجے گا، اپنا نائب بھیجے گا، تو اس سے نسلیں پیدا ہوں گی، نسلیں نکلیں گی، بنی آدم نکلے گی، اور خون ریزیاں کریں گی، لوگوں کا خون کریں گی، لوگوں کو ماریں گے، آپس میں فساد پیدا کریں گی، ایک دوسرے کو ناحق ستائیں گی. اور ہو بھی رہا ہے ایسا، آج ہو بھی رہا ہے. آج ایک ملک دوسرے ملک کو دیکھنا نہیں چاہتا. ایک ملک دوسرے ملک کو چاہتا ہے کہ کب ہم اسے بم وسفوٹ کر دیں، کب اڑا دیں اسے. اور ملک تو دور کی بات ہے، آپ اپنے گھروں میں جائزہ لے لیجئے، خود اپنے گھروں میں جائزہ لے لیجئے. ہمارے گھروں میں کیا اختلاف و انتشار ہے؟ اپنی آبادی میں خود جائزہ لے لیجئے، کیا اختلاف و انتشار ہے؟ آج اگر ذکر امام حسین کی محفل امام حسین کے نام پر منعقد ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس وجہ سے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے محلے میں اور فلاں کے گھر پر اور فلاں جگہ یہ محفل منعقد ہوئی ہے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بائیکاٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. حالانکہ ان کا اس وجہ سے بائیکاٹ ہونا یہ سراسر غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور بہت ہی بدکام، بد انجام ہے، اور اس کا انجام آپ کو خطرناک مل سکتا ہے. اس لیے میرے یارو، آج ہی سے یہ عہد کرو، اگر کوئی
اپنے برادری کے نام پر بلائے آپ مت جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دعوت اپنے گھر کھانے کے لیے بلائے آپ مت جاؤ. لیکن جب بھی امام حسین کی محفل سجائی جائے اور محفل میلاد منائے جائے، میرے ملت کے نوجوانوں، ایسے موقع پہ آپ ضرور اس میں شریک ہو اور حسن نیت سے شریک ہو، اچھی نیت سے شریک ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں بھی ملے گی. اور اگر آپسی انتشار اختلاف ہے بھی تو اس کی برکت سے ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جہاں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت الہی نازل ہوتی ہے. خود حدیث پاک ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے، رحمت الہی اترتی ہے. یہ اور باتیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ والے دیکھ رہے ہیں. اور فرشتوں کی جھلمٹ اترتی ہے اور اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سارا کام کس لیے کیا جاتا ہے؟ ہمارے لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم امن و سکون کے ساتھ پیغامات کو سن سکیں اور پیغامات کو سن کر کے اس پر عمل کر سکیں. لیکن آج کا انسان اس قدر مخالف ہو چکا ہے اور اختلاف و انتشار میں پس رہا ہے اور اپنی انانیت میں آ کر کے نہ جانے کیسے کیا وقت دیتا ہے. میرا ملت کے نوجوانوں، یقیناً یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اللہ رب العزت نے. فرشتوں نے اعتراض کیا، یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں، تیری پرستش کے لیے کافی نہیں ہیں. آخر ایسے کو تو بھیجے گا تو خون ریزیاں کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، آپسی انتشار ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ کی کیا منشا ہے، اللہ کا کیا ارادہ ہے، وہ تو وہی بہتر جانتا ہے. ہم اور آپ تھوڑی جان سکتے ہیں، فرشتے بھی نہیں جان سکتے بغیر اس کے بتائے. اس لیے اللہ کا ارادہ کیا تھا اور کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے. اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن میں جو ہمیں پیغامات مل رہا ہے، قرآن میں جو ہمیں درس مل رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ زندگی اور موت کی تخلیق کیوں فرمائی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں سے ہر ایک کو جانچے، ہر ایک کو جانچا جائے، اس کا امتحان نہ جا سکے، اسے جانچا جا سکے، اس کا امتحان لیا جا سکے. حالانکہ اللہ جانچنے سے پاک ہے، اللہ تو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر ذرے سے واقف ہے، ہر تنکے سے واقف ہے. ہمارے دلوں میں جو خطرات ابھر رہے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں جو وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، کبھی بھی یہ خیال مت کرنا کہ کبھی بھی یہ خیال مت کرنا کہ فلاں نہیں دیکھ رہا ہے، فلاں نہیں دیکھ رہا ہے. نہیں مسلمانوں، خدا ضرور دیکھ رہا ہے. اس لیے جب بھی ارادہ کرو، اچھا ارادہ بناؤ. اپنی زبان سے کوئی بات کہو، اچھی بات کہو. اپنے دل میں کوئی ارادہ اور کوئی منصوبہ بناؤ، اچھے منصوبے بناؤ. اچھے منصوبے بناؤ گے، اچھی باتیں کہو گے، اچھا کردار اپناؤ گے، اچھا اخلاق اپناؤ گے. قسم خدا کی، قوم مسلم تو دور کی بات ہے، غیر قومیں آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیں گی. غیر قومیں خود آپ کی تعظیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، آپ کا ادب و احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ زندگی کا مطالعہ کرو گے، بزرگان دین کی تاریخوں کو پڑھو گے، اپنی بزرگان دین کی ہسٹری کو کھولو گے. قسم خدا کی، ایسی شخصیتیں ملیں گی جنہوں نے تقدیر کو بدل ڈالا ہے، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں وہ حکومت کی ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت چیز کو موم کر دیا ہے، ان کے دلوں کو پگھلا دیا ہے. کس وجہ سے؟ اپنی اخلاق و کردار کی وجہ سے. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، ہم کسی کو دولت سے نہیں خرید سکتے، ہم روپے پیسے سے نہیں خرید سکتے، ہم شہرت ناموری سے نہیں خرید سکتے. اگر ہم کسی کو خرید سکتے ہیں، اگر ہم کسی کے دل میں اتر سکتے ہیں تو اپنے اخلاق سے اتر سکتے ہیں، اپنے کردار سے اتر سکتے ہیں. اس لیے اپنی اخلاق کو اچھا بناؤ. امام حسین کا اخلاق بڑا نرالا تھا، خواجہ غریب نواز کا اخلاق بڑا نرالا تھا، غوث اعظم کا اخلاق بڑا نرالا تھا. اور ہمارے اخلاق اور جو بھی ہمارے اکابر ہیں، ان سب کا اخلاق بڑا نرالا تھا، جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے. زمانہ انہیں اپنا تاجور مانتا تھا. میرے ملت کے نوجوانوں، آج بھی واقعات شاہد ہیں اور خود اپنی ماتوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر جن کے پاس کچھ نہیں تھا، آج وہ تاجور بنے ہوئے ہیں، آج زمانے کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟
یہ تائید غیبی نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے میرے یارو جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. حدیث پاک ہے من کان للہ کان اللہ. اللہ نے تائید ہم سے چھین لی ہے, تائید غیبی ہم سے چھین لی ہے. آج ہم پر خدا کی رحمتیں کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ ہم دعائیں کر رہے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. ہم نہ جانے کیسی کیسی کوششیں کر ڈالتے ہیں, پھر بھی ہماری تقدیر نہیں بدلتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے مسلمانوں کمیاں ضرور ہمارے اندر ہیں, کمیاں ضرور ہمارے کردار میں ہیں. ہمیں اپنے کمیوں کو بدلنا پڑے گا, اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا, اور اپنے کردار کو رسول پاک کے اسوہ حسنہ کے مطابق کرنا پڑے گا. تب جا کر کے ہم زمانے کے بادشاہ ہو سکتے ہیں, ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. ورنہ اگر ہمارے حالات ایسے رہے, ایسے گھٹیا رہے, نہ ہمارا کردار صحیح ہے, نہ بات کرنے کا انداز صحیح ہے, نہ چلنے کا انداز صحیح ہے, نہ ہی کھانے کا انداز صحیح ہے, کوئی بھی انداز ہمارا صحیح نہیں. بتا دو اگر کسی کی شادی ہوتی ہے, کتنے لوگ ہیں جو سنت رسول پر عمل کرتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں دولہے کو سجانے سے تک لے کر کے اور دلہن کو رخصت کرنے تک سارا کام خلاف سنت چل رہا ہے. یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر بول رہا ہوں. صحیح بے یہ کب سدھار آئے گا؟ نہیں, کب سدھریں گے ہم؟ امام حسین کی محفل اسی لیے رچا رہے ہیں کہ اور ہمارے اندر بدعملی اور عریانیت آئے. ہرگز نہیں مسلمانوں. انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پہ بیان کیا جائے گا. ابھی چونکہ بہت مختصر سا وقت ہے اور بہت سی باتیں ہمیں بتانا بھی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا, فرشتوں نے اعتراض کیا, اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پتہ یہ چلا رب کی مشیت اور رب کی رضا اور رب کا ارادہ کیا ہے ہر کوئی نہیں جان سکتا. البتہ اتنا ہے کہ اس کا ارادہ جو بھی ہے, اس کی مشیت جو بھی ہے, سب برحق ہے. ہمارا اس پر ایمان اور اعتقاد ہے, اور یہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سب سے پہلے انسان جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے, جو نبی بھی ہیں, پیغمبر بھی ہیں, اور سب سے پہلے انسان بھی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق فرمائی, اور ان کی تخلیق فرما کر اللہ نے ان کی عظمت کا اظہار بھی فرمایا. فرشتوں کو حکم دیا ہے فرشتوں سجدہ کرو. سارے فرشتے جھک گئے, حکم الہی پا کر کے سارے فرشتے جھک گئے ادب و احترام سے. لیکن ابلیس مکر گیا, ابلیس انکار کر بیٹھا. کیوں؟ اس نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا. اس نے سوچا ہم آگ سے پیدا کیے گئے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے, اور آگ کی خاصیت ہے اوپر جانا, اور جو چیز اوپر جاتی ہے وہ بلندی پر جاتی ہے, بلند ہے. اور مٹی کی خاصیت نیچے آنا, اگر آپ مٹی اوپر پھینکو گے تو نیچے آئے گی, تو اس کی خاصیت نیچے آنا ہے. لہٰذا ان کا مقام کم ہے اور ہمارا مقام بلند ہے. اس نے اپنی عقل کو دوڑایا, حکم الہی کو پسے پشت ڈال دیا, اسے ٹھکرا دیا, اور اپنی عقل کی بنیاد پر وہ مردود بارگاہ ہو گیا. اللہ نے حکم دیا تو نکل جا, تو مردود ہے, اور تو جنت سے نکل جا, اب تیرا گزارا یہاں پر نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. ایک حکم کی خلاف ورزی کی بنیاد پر وہ جنت سے نکال دیا گیا. حکم الہی نہ ماننے کی بنیاد پر وہ جنت سے نکال دیا گیا, اور آج بھی پوری دنیا اس پر لعنت و ملامت بھیج رہی ہے. لعنت کا توق اپنے گردنوں میں ڈال کر کے وہ گھوم رہا پھر رہا ہے. کیوں؟ ایک حکم کی خلاف ورزی کی تھی اس نے. صرف سجدہ نہیں کیا تھا, تعظیم سے اس نے انکار کیا تھا, جس کی نحوست یہ ہوئی کہ صبح قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب لعنت و ملامت کا توق ڈالیں گے اور لعنت اس پر بھیجیں گے. سبحان اللہ. بے شک. بتائیے, ایک حکم نہ ماننے کی بنیاد نکال دیا. لیکن ہاں, نکلتے سمے اس نے یہ وعدہ کیا میں تو نکل رہا ہوں, جا رہا ہوں,
لیکن میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرا جو حقیقی بندہ ہوگا، میرا جو واقعی بندہ ہوگا اور سچا بندہ ہوگا، تیری حکومت اس پر نہیں چل سکتی، تیرا دعویٰ اس پر نہیں چل سکتا ہے۔ اب بتائیے، اس نے یہ وعدہ کیا ہے میں بہکاؤں گا،